اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. ان الدین، بے شک دین، پسندیدہ دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہے. وما اختلف الذین، اور ان لوگوں نے نہیں اختلاف کیا، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، ومن یکفر، اور جو شخص انکار کرے گا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والے ہیں. فإن حاجوک، پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو آپ کہہ دیں، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے سامنے، ومن اتبعنی، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، پیروی کی. وقل، اور آپ فرما دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور ان لوگوں کو بھی کہہ دیں جو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت کو حاصل کر لیا. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، پیٹھ پھیر لیں، اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صرف بات کو پہنچانا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور وہ پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ظلم کرتے ہوئے، ناحق طریقے پر، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، بِعَذَابٍ علیم، دردناک قسم کی سزا کی. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں ہی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
مفسرین کرام نے ان الدین عند اللہ الاسلام کا معنی یہ بیان کیا کہ پسندیدہ اور مقبول ترین دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے اور قبولیت بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ اسی پارے کے آخر میں ایک آیت آپ کے سامنے آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پسندیدہ اور مقبول ترین ترجمہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ مقبول دین اور پسندیدہ دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ چھٹے پارے کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس مکمل کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک مکمل دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، پسندیدہ دین، کامل اور مکمل دین، مقبول ترین دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، تو یہ ترجمہ بھی بالکل درست ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا وہ دین اسلام کی اہمیت کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی نا الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں ایک جملہ اور بھی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے ہم نے پسند کیا۔ اب آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو ترجمہ بالکل درست ہو جاتا ہے کہ ان الدین المرضی، بے شک وہ دین جو اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہے، جو کامل اور مکمل دین ہے، پسندیدہ اور مقبول ترین دین ہے، وہ اللہ کے ہاں اسلام ہے، جس سے نجات بھی ملتی ہے، کامل اور اکمل بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان الدین عند اللہ الاسلام سے ہی واضح ہو جاتی ہیں۔ پسندیدہ دین، مقبول ترین دین، کامل اور اکمل دین، نجات دلانے والا دین، دین اسلام ہے۔ یہ سارے کے سارے ان الدین عند اللہ الاسلام کے ترجمے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام کا لغوی معنی ہے فرما بردار ہونا، سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کرنا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب فرما بردار تھے، سب کے سب سر کو جھکانے والے، سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین۔ کیا معنی وہاں پہ؟ کہ میں اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہا ہوں، اس کی بات کو میں تسلیم کر رہا ہوں۔ تو تمام کے تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے وہ سب کے سب مسلمان تھے، لیکن یہ لغوی اعتبار سے معنی ہے۔ جب آپ اصطلاحی الفاظ کو دیکھتے ہیں، شرعی الفاظ کو جب آپ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دین اسلام جس کو کہا جاتا ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اگر یہ بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو میں اس کو یوں بھی سمجھاتا ہوں کہ لغوی طور پر تمام کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، سارے کے سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سبھی کو عبداللہ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک خاص بندے کا نام بھی عبداللہ ہوتا ہے۔
تو اب ایک خاص بندے کو عبداللہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی اللہ کے بندے نہیں، باقی بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن نام اس کا رکھا ہوا ہے، کاغذات میں نام اس کا درج کروایا ہے عبداللہ۔ باقی بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کی بندگی کا انکار نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کافر تھے، مسلمان وہ بھی تھے، لیکن خاص طور پر ہمیں یہ نام دیا گیا ہے، کاغذات میں اسلام کا لفظ ہمارے لیے رجسٹر کیا گیا ہے، ہمارے لیے لکھا گیا ہے، اس لیے ہم دین اسلام والے اور مسلمان ہیں۔ پہلے انبیاء بھی مسلمان تھے، پہلے انبیاء کا دین بھی اسلام تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس امت کو یہ نام عطا کیا گیا۔ تو اب یہ دین اسلام آخری دین ہے اور یہی نجات دلانے والا دین ہے، اور یہ دین اسلام کا لفظ اب جب بولا جاتا ہے تو یہاں اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، شرعی معنی مراد ہوتا ہے۔ شرعیت اسلامیہ کے مطابق اسلام کا دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین شمار ہوتا ہے، اور مسلمان وہ شمار ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی انبیاء کے کلمے غلط تھے، ان کے کلمے بھی درست تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اپنے دور کے اعتبار سے یہ کلمہ بالکل درست ہے، مسلمانوں کا کلمہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، تو یہ کلمہ بھی بالکل درست ہے، اس دور کے لوگوں کے لیے نجات اسی کلمے میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی قوم کی نجات اسی کلمے کو ماننے میں پوشیدہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تو بنی اسرائیل اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد کامیاب شمار ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو عیسائیوں نے جب یہ کلمہ پڑھا تو کامیاب ہوئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب نجات اسی کلمے میں ہے، دیگر تمام کے تمام کلمے منسوخ ہو چکے ہیں۔ انبیاء کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی، دورانیہ ختم ہو گیا، وقت مکمل ہو گیا۔ نبوت منسوخ نہیں ہوا کرتی، نبوت کا دورانیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ منسوخ نہیں ہوتا، کلمے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو دیگر تمام کلمات کی مدت ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے نجات کا دار و مدار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے۔ یہی کلمہ اب کلمہ اسلام کہلاتا ہے، یہی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلاتا ہے، اور یہی مسلمان دین اسلام کا تابعدار کہلاتا ہے، مطیع اور فرما بردار کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی چیز؟ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اس دین کے ماننے والوں کے ساتھ خاص ہو گئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ ہے اختلاف کی، کہ اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کی حقیقت کو بھی بیان کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب بھی دی، یعنی جن کو تورات دی گئی، انجیل دی گئی، زبور دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم بھی آ چکا تھا، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
تمام نشانیاں معلوم ہو جانے کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے پر تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، یعنی کم علمی اور غلط فہمی نہیں ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں مان رہے یا غلط فہمی ہو گئی اس لیے نہیں مان رہے، بلکہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے اور آخری پیغمبر اور کتاب کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب جب جان بوجھ کر انسان کسی چیز کو تسلیم نہ کرے، باوجود اس کے کہ وہ اس کو درست سمجھ بھی رہا ہے لیکن ضد کی وجہ سے مان نہیں رہا، تو اب اس چیز کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ضدی آدمی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا نا، تو اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ غلط فہمی کسی کو اگر ہو جائے تو دور ہو سکتی ہے لیکن ضد کا علاج نہیں ہوتا۔ کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص نہ مان رہا ہو تو علم مکمل ہو جائے تو انسان تسلیم کر لیتا ہے، لیکن ضد کی وجہ سے تو نہیں مانتا نا، تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ تو انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا تو پھر وہ یہ بات یاد رکھے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والے ہیں۔ ان قریب ایسا موقع آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کا پھر حساب کتاب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیوں نہیں تسلیم کیا، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی بات ماننے سے انکار کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کا حساب کتاب کریں گے، دیکھیں گے، پوچھیں گے ان سے، پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ جلد حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، میں نے تو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دی، اب یہ پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو چکا ہوں، جس طرح میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو چکا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے، میری اتباع کی ہے، جو میرے ماننے والے مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے خالص کر دیا ہے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنا لیا ہے، اب وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، میں بھی اللہ کا فرما بردار ہوں، میرے ماننے والے بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ فرمایا نا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، وجہیہ للہ سے کس کا وجہ مراد ہے، کس کی پیشانی مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو فرما رہے ہیں، آپ فرمائیں میں نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، میں اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ اسلمت وجہیہ للہ میں نبی مراد ہیں، ومن اتبعنی میں نبی کی اطاعت کرنے والے مراد ہیں، سب سے مقدم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، سب سے مقدم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، کیونکہ سب سے پہلا اسلام قبول کنہوں نے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اتباع میں پہلے جو افراد ہیں وہ ومن اتبعنی کا پہلا مصداق ہیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے، لیکن بچوں میں پہلے قبول کیا ہے، تو دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صحابہ کرام دیگر ہیں جو جیسے جیسے ایمان لاتے گئے وہ اس آیت کا مصداق بنتے چلے گئے۔ تو اسلمت وجہیہ للہ میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، ومن اتبعنی میں اولین مصداق صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد صحابہ کی اتباع کرنے والے تابعین ہیں، پھر ان کی اتباع کرنے والے تبع تابعین ہیں، اور چلتے چلتے آج کی امت ہے۔ لیکن صحابہ میں سب سے مقدم کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس آیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع ثابت ہوتی ہے۔
صحابہ کرام کا عاشق قرآن کریم کا ترجمہ کرے گا تو صحابہ کرام کی فضیلت کی آیات کو نکال کر بیان بھی کرے گا کہ فلاں آیت سے دیکھو فلاں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، فلاں آیت میں دیکھو فلاں کا مقام و مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہی نہیں، ہمارے نزدیک صحابہ ہے ہی نہیں، جو صحابہ کا منکر ہو تو وہ اس ومن تبعانی میں کس کو مراد لے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کی اتباع کرنے والے تو سارے کے سارے پھر گئے دین سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ومن تبعانی سے کون اتباع کرنے والے مراد ہوں گے؟ یہ دو چار افراد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، اس لیے ومن تبعانی میں پہلا مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر تمام صحابہ کرام ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے جتنے بھی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ سب کے سب ومن تبعانی کا مصداق بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا اور دین پر چلے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہوگا نا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد والوں میں پہلے والے لوگوں جیسا اخلاص پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے جو پہلے لوگوں میں تھا، یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں نا۔ بزرگوں جیسا اخلاص ہمارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ ایک اصل ہوتی ہے اور ایک نقل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے۔ تو ہم آج کے زمانے میں سارے نقلی لوگ ہیں، پہلے زمانے میں جو اکابر گزرے ہیں وہ اصلی تھے، یعنی وہ اصل میں دین کی اتباع کرنے والے تھے، ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے قیامت تک رہیں گے، ومن تبعانی کا وہ مصداق بنیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر ڈٹا رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ اس مخالفت کی وجہ سے اس گروہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یعنی مخالفت کے باوجود وہ جماعت حق کے اوپر قائم رہے گی، ڈٹی رہے گی، استقامت کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ومن تبعانی کا مصداق وہ جماعت ہوگی، وہی صحیح اسلام کے اوپر گامزن ہوگی، اسلام کی قولی طور پر اور عملی طور پر اصل میں وہ جماعت حفاظت کرے گی۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو ایسی جماعت اس امت میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو بھی جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کو بھی آپ کہہ دیں، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی، تجارت پر ان کا قبضہ تھا، علم میں وہ آگے تھے، قلعے ان کے مضبوط تھے، طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، جنگی کارروائیوں میں وہ آگے تھے، عیسائی بھی وہاں تھے لیکن بہت تھوڑے تھے، سکہ یہودیوں کا چلتا تھا۔ یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ ان کو ان کے علاقوں میں سے کوئی نکال دے گا یا مسلمان ان کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا معاملہ۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، تحریری معاہدہ، کہ انتم ونحن قوم علی من سوانا، کہ ہم اور تم توحید کے اوپر انبیاء کو ماننے میں ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، اہل کتاب ہیں نا، اگر بیرونی مقابلہ ہوا تو ہم سب کے سب مل کر مقابلہ کریں گے اپنے اپنے مذہب کے اوپر چلتے ہوئے۔ لیکن یہودیوں کو اپنی افرادی قوت کے اوپر، مالی برتری کے اوپر بڑا ناز تھا، بھائی بڑے گھمنڈی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے تحریری معاہدہ کر لینے کے باوجود اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، شرارتیں کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حق والوں کو، مسلمانوں کو پھر جہاد کا حکم دیا۔ پھر وہ حق والوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں، ان کو جلاوطن کیا گیا۔ تیسرا خاندان بنو قریظہ کا ہے، اس کا بھی صفایا کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی تھی کہ اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری عافیت اور بھلائی ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو جب اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ان کو بھی کہہ دیں جن کو کتاب دی گئی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور عرب کے ان پڑھوں کو بھی کہہ دیں، یہ امی قسم کے لوگوں کو بھی کہہ دیں۔ عرب کے اندر عمومی آبادی ان پڑھوں کی تھی جو مشرک شمار ہوتے تھے، اکثریت ان میں ان پڑھ تھی۔ تو ان ان پڑھوں کو بھی آپ بتا دیجئے، ان کو بھی آپ دعوت دے دیجئے، اَأَسْلَمْتُمْ، کہ اگر تم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، اسلام لانا چاہتے ہو تو اسلام کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً انہوں نے پھر ہدایت حاصل کر لی، وہ ہدایت کو حاصل کرنے والے بن گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے روگردانی کی، بات نہ مانی، اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے تو صرف بات پہنچانا ہے، تسلیم کرانا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ نے بات پہنچا دی، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ نبوت کا فریضہ بات کو پہنچانا ہے، بات کو منوانا نہیں ہے۔ اسی طرح نبوت کے وارثوں کا بھی منصب بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ماننا ہے مانے، نہیں ماننا تو اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ بتانے والوں نے بتایا تھا، آپ نے کیوں نہیں مانا؟ جس طرح نبی نے بات کو پہنچا دیا تو بات کو پہنچا دینے کے بعد منوانا، تسلیم کروانا نبی کے ذمہ نہیں۔ بات پہنچ گئی آپ تک، اب مانو گے تو تم کامیاب ہو، انکار کرو گے تو تم ناکام ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ نے یہی سوال کرنا ہے کہ تم تک میری بات پہنچی تھی، تم نے مانا یا نہیں مانا؟ مانا ہے تو اجر ملے گا، نہیں مانا تو سزا ملے گی۔ یہی طرز عمل نبوت کے وارثین کا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کا کام حق بات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، ان کو سمجھانا تھا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ لوگوں کے دلوں سے کفر اور شرک کو نکال کر اندر ایمان بھر دیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بھی اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ پھر کوئی اشکال کرنے والا اشکال کر سکتا ہے نا کہ پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہادی، تو لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں ہدایت دینے والا، ہدایت دینے والا۔ اب ہدایت کے ان کو معنی نہ آتے ہوں تو وہ ایک ہی معنی کرتے ہیں، حالانکہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ اٹھائیں کتابیں، آپ کو کھول کے دیکھیں ذرا، دو معنی آپ کو ہدایت کے ملیں گے۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والا دوسرے سال کا طالب علم بتا دیتا ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، اور کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو 80-90 سال کا بوڑھا بابا بھی نہیں بتا سکتا، جس کو لوگ فضیلت الشیخ کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، وہاں ہادی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جب ہدایت کے دو معنی ہیں تو ہادی کا کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ اراءۃ الطریق مراد لیں گے کہ راستہ ہدایت والا دکھا دیا جائے، یا ایصال الی المطلوب مراد لیں گے کہ منزل مقصود تک پہنچا بھی دیا جائے؟ یعنی کفر کو دل سے نکال کر ایمان بھر دینا، یہ ایصال الی المطلوب ہے، اور ہدایت کے راستے کی طرف نشاندہی کر دینا، ہدایت کا راستہ بتلا دینا، یہ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھلا دیا، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔
تو ہادی اس معنی میں ہے کہ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانے والے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ سمجھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال سے اچھے طریقے سے واقف ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا۔ آپ نے بات پہنچا دی، آپ نے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا، نبوت کے وارثوں آپ نے نبوت کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان منتقل کر دیا، بات ان تک پہنچا دی، آپ نے فریضے کو ادا کر دیا۔ اب بندے مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان سے اللہ خود ہی نمٹ لیں گے۔ بس آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت بھی سمجھ لیں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ ساری کی ساری کائنات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قوموں کے نبی ہیں، تمام قوموں کے رسول ہیں، کیا عربی، کیا عجمی، کیا کالے، کیا گورے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے نا، سورۃ الاعراف کے اندر بات موجود ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، کالے ہو یا گورے ہو، عرب کے رہنے والے ہو یا عجم کے رہنے والے ہو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بعثت الی الاسود والاحمر، اللہ نے مجھے جنوں کی طرف، انسانوں کی طرف، کالوں کی طرف، گوروں کی طرف، سب کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، کالے کی طرف بھی اور سرخ کی جانب بھی، احمر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر ایک کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا للعالمین نذیرا، اللہ نے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، عالمین کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ساری کی ساری کائنات کے لیے ہے، سارے عالموں کے لیے ہے۔ پہلے زمانے میں ہر قوم کا الگ نبی ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف اور مشہور صحابی ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لقب عطا فرمایا، امین ھذہ الامہ، امین ھذہ الامہ۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کیونکہ اس امت کے تمام افراد میں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ امین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگی جو نسبتیں ہوتی ہیں، جرت اور بہادری ہوتی ہے، وہ خاص طور پر عطا فرمائی تھی۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کے سپہ سالار بھی ان کو مقرر کیا، چیف کمانڈر بھی بنے۔ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا وسیع علاقہ تھا جہاں 43 کے قریب قومیں آباد تھیں، 43۔ ہر قوم کا اپنا الگ پیغمبر تھا، لیکن قومیں بڑی نافرمان تھیں۔ اب اس علاقے کے سارے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان پیغمبروں نے ہمارے کان کھا لیے، دن کو تبلیغ، رات کو تبلیغ، گھروں میں تبلیغ، بازاروں میں تبلیغ، نہ خوشی کا موقع چھوڑتے ہیں نہ غمی کا، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ان سے خلاصی حاصل کرو۔ چنانچہ ہر قوم کے بدماش اور گنڈے اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک دن میں 43 پیغمبروں کو شہید کیا۔ ان پیغمبروں کی امداد کے لیے، نصرت کے لیے، مدد کے لیے قوم میں سے 170 افراد جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ظلماً قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، اسلام میں جو قتل کی صورتیں ہیں نا، اس میں قتل بالحق اس کی 3 صورتیں ہیں، حق کے ساتھ کسی کو قتل کرنا۔ لیکن اللہ کے پیغمبروں کو جو ان لوگوں نے قتل کیا تو ان 3 صورتوں میں سے کوئی صورت بھی پائی نہیں جاتی تھی، اس لیے فرمایا ناحق قتل کیا۔ اگر ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی پائی جاتی تو پھر ممکن تھا کہ اعلان ہوتا کہ انبیاء کو انہوں نے حق کے ساتھ قتل کیا، لیکن ناحق قتل کیا۔ اسلام میں جو قتل حق کی صورتیں ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے شبہات پیش کر کے اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے۔ اگر 3 دن میں بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اس مرتد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل بالحق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں آپ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو مرتد کر لیا ہو، یہ چیز وہاں نہیں پائی جاتی، اس لیے ان کا قتل ناحق تھا، قتل بالحق نہیں تھا۔ پھر قتل بالحق کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بارے میں آپ بدکاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ان پیغمبروں نے یہ معاملہ کیا ہو تو بدلے میں قوم نے ان کو قتل کیا ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو قوم کا قتل بالحق ہوتا، لیکن انبیاء نے یہ کام نہیں کیا تھا تو ان کا قتل ناحق ہوا۔ پھر قتل بالحق کی تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، کسی بندے کو مار دیا تو جواب میں قصاص میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نے تو مار دیا جس کو مارنا تھا، اب اس کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اس نے بندہ مارا ہے، قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو قصاصاً کسی کو قتل کرنا یہ قتل بالحق ہے، قصاصاً کسی کو قتل کرنا یہ قتل بالحق ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کسی کو قصداً اور ارادتاً قتل بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے پھر بھی نبیوں کو مار دیا، تو اس لیے انہوں نے ظلماً انبیاء کا قتل کیا ہے، قتل بالحق نہیں تھا۔ تو جب ان ظالموں نے اللہ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا جو لوگ انصاف کا حکم دینے والے تھے، یعنی اتنے ظالم لوگ تھے کہ اللہ کے 43 پیغمبروں کو بھی قتل کیا، ان کے 170 صحابیوں اور حواریوں کو بھی قتل کیا، نیک اور مخلص ساتھیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اب جنہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے نا، فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں اور ان پیغمبر کے صحابہ کو قتل کیا
یہ تنزیہ جملہ ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. اصل میں تو عذاب کا کسی کو کہنا یہ خوشخبری تھوڑا ہوتی ہے، یہ تنزیہ جملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کر لیا ہے نا جو کرنا تھا، اب ان کو خوشخبری سناؤ، تمہارے ساتھ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے نا، بری چیز کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، یہاں تو بری چیز ہے. تو یہ تنزیہ جملہ ہے. پھر معمولی عذاب بھی نہیں، عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب، دردناک قسم کا عذاب، معمولی عذاب بھی نہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر اللہ نے ضائع کر دیے. دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی ضائع. دنیا میں اعمال کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے قاتل وہ ظالم بھی تھے اور ان پر خواہشات کا غلبہ بھی تھا، اسی وجہ سے وہ گناہ میں شامل ہوئے نا. تو ظالم ہونے کی وجہ سے، خواہشات نفس کا غلبہ ہونے کی وجہ سے، گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگرچہ وہ انبیاء کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہوں، لیکن انبیاء کے قتل میں اگر وہ شامل ہو گئے تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر وہ کافروں کی فہرست میں داخل ہو گئے. اب ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال نہیں، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں، ان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، ان کو وراثت بھی نہیں ملے گی، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آئی؟ یہ دنیا کی زندگی کی تباہی ہے کہ دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، صفر ہو گئے، بلکہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ان کی. اب ان کے ساتھ یہ معاملات دنیا میں کیے جائیں گے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بعذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، جو مسلمان نہ ہو یا دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہوں جو مرتد ہو، جیسے قادیانی ہیں، رافضی ہیں، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کے افراد کی دکانوں سے چیزیں خریدنے میں. اب رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی رکھتا ہے، پھر وہ انبیاء کو قتل کیسے کر سکتا ہے، جو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو تاریخ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بادشاہ تھا، وہ یحییٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھتا تھا، لیکن اس کی حقیقی بھانجی تھی، بہت خوبصورت تھی. اس نے کہا کہ بھئی میں نے اس سے نکاح کرنا ہے. حالانکہ اس کے بادشاہ تھا، کسی اور سے کرنا چاہتا تو اور عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، ساری چیزیں تھیں، لیکن لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھایا کہ بھئی بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ میں نے نکاح کرنا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا، وہ خود تشریف لے گئے، امتی جو تھا تو خود چلے گئے. فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو، یہ بات ٹھیک ہے یا صرف افواہ ہے؟ تو کہنے لگا بھی جا اللہ کر جا کے، تو کون ہوتا ہے میرے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والا؟ تمہارا ایسے کاموں سے کیا تعلق؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات کہنا اور غلطی سے روکنا یہ بھی اللہ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے مجھے اسی فریضے کو دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو اس کو آگے سے غصہ آ گیا،
نتیجتاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کر دیا کہ تم ہوتے کون ہو مجھے واعظ و نصیحت کرنے والے۔ تو اب وہ کلمہ پڑھنے والا یحییٰ علیہ السلام کا ہے، اپنے نبی کو امتی نے قتل کر دیا۔ تو ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی ضائع اور آخرت کی خرابی تو واضح ہی واضح ہے۔ وما لہم من ناصرین، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی مددگار ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ جو سمجھتے نا ہم بہت فن خوان ہیں اور ہمارے پاس بڑی طاقتوں کے خزانے ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ہم بچ جائیں گے، نہیں بچ سکتے۔ کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، کوئی طاقتور سے طاقتور چیز بھی ان کو اللہ کی گرفت سے نہیں چھڑا سکے گی۔ وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی آیات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم جو بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔